الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد إلهي أنطقني بالهدى والهمني التقوى اللهم عجل لوليك الفرج اللهم من علينا بظهوره وقيامه وجعلنا من المجاهدين بين يديك. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جو جشن ہوتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے. جشن تو ہو گیا، طاہر بھائی نے پڑھا، بچے نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پڑھا اور یہ کہا کہ آج کا دن سب سے بڑی عید ہے ہماری. میں چاہتا ہوں کہ بچے کی اس بات پر ایک دلیل دے دوں. دیکھیے ہمارے پاس جو مسلمانوں میں عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے. عید الفطر ہم تب مناتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ رمضان ختم ہوا، تو نے ہمیں یہ نعمت دی، رمضان روزے رکھے ہم نے، اب ہم عید الفطر منا رہے ہیں. عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں؟ کہ جب حج سے واپس آئے. رمضان کے اختتام پہ عید منائی عید الفطر، حج کے اختتام پہ منائی عید الاضحیٰ، اور دین کے مکمل ہونے پہ منائی عید غدیر. لہذا ہماری سب سے بڑی عید غدیر ہے. اب چند نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنے. ہمارے پر ہمیشہ بھائی لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ 1400 سال گزر چکے اور آپ لوگوں نے ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی ہے. وہ مان جائیں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، اتحاد ہونا چاہیے. کیوں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہمیں بھی پسند نہیں، لیکن اپنے دین کا دفاع کرنا ہمارا حق ہے. احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، علمی دلائل دیتے ہوئے، اچھے طریقے سے اپنے دین کا دفاع کرنا. کون مجنون کہے گا کہ آپ کا حق نہیں؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی کے چار دیواری میں رہتے ہوئے تو آپ اپنی بات پوری کر جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں اتحاد تو مکمل تب ہوگا جب آپ ہماری بات من و ان مان لیں. تو چلیں آج آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. یہ 1400 سال کا رپھڑ ختم ہی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں جن کو آپ جیسا آپ ان کو مانتے ہیں ویسے ہی ہم مان لیتے ہیں. آپ کی بات مان لیتے ہیں. آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا. بھئی بات یہ ہے کہ آپ سے ہم اگر سوال کریں کہ آپ جن کو مانتے ہیں ان کو کس نے بنایا، وہ کہیں گے ایک جگہ پہ اجماع ہوا، ہم سب نے مل کے بنایا. آپ سب نے بنایا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بنایا. آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ رضی اللہ ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کو شوق ہے دعا کرنے کا، آپ دعا کرتے رہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہی نے بنایا. لیکن اس کے ساتھ ہم ایک اور بات یہ کرتے ہیں کہ ایمان کا حصہ تب ہوتے جب اللہ بناتا، ایمان کا حصہ تب ہوتے جب محمد مصطفیٰ اعلان کرتے. لہذا ہم بھی ویسا ہی مانتے ہیں اس بات کو کہ جو آپ نے کہی. ذرا واضح میں ایک اور چیز کر دوں آپ کے سامنے. ایک آیت مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا. تو خلیفہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بناتا ہوں اور کوئی نہیں بناتا، انی فقط میں. اچھا، پہلا خلیفہ آیا حضرت آدم. کوئی ان سے پوچھے کہ حضرت آدم کو تو اللہ نے بنایا، ان کے بعد کتنے خلیفہ آئے؟ کہیں گے 1,24,000. اچھا، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 1,00,000 ایک کے بعد ایک. بھئی ان کو کس نے بنایا؟ کہیں گے اللہ نے بنایا. اللہ نے آپ کو آگے بتایا تھا؟ بھئی اللہ نے آپ کو آگے بتایا، آپ نے اللہ سے سنا، اللہ نے وحی نازل کی، فرشتہ آیا، جبرائیل آیا، بتایا بھئی فلانے نبی ہیں؟ نہیں. پھر کیسے ہوا؟ کہا جو جانے والے نبی تھے
وہ آنے والے کا اعلان کر کے گئے. معلوم ہوا کہ بس یا اللہ بناتا ہے یا اس کا فیصلہ اس کا نبی بتاتا ہے. جو آپ بناتے ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہوتا. ایمان کا حصہ بس وہ ہوتا ہے جو اللہ کہے یا اس کا نبی کہے. کیا کہنے والا. صلوات دیجیے محمد والا. لہذا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کیا عید غدیر میں. بھائی حج کے اوپر اعلان کروا دیتا نہیں, حج پہ کرواتا تو اور بات ہوتی. غدیر خم ایک موقع ایسا تھا, ایک جنکشن تھا جہاں پر کچھ لوگ ایک طرف مصر کی طرف جاتے تھے, دوسری طرف وہ باقی علاقوں یمن کی طرف جاتے تھے. چوک تھا, مختلف علاقوں پہ بٹ جاتے تھے. ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا آجو بلا لو, سب کو بلا لو. گرمی اتنی شدید تھی, یقین کریں خدا آپ لوگوں کو بھی توفیق دے, میں نے تو وہ جگہ جا کے دیکھی ہے اور گرمیوں میں دیکھی ہے کہ وہ جو روایات کے الفاظ ہیں نا کہ اتنی شدید گرمی تھی کہ لوگوں کے پیر تلے جل رہے تھے. پیر رکھتے تھے ریت پر, اتنی آگ کی طرح تھی کہ جل رہے تھے. یا رسول اللہ کسی چھاؤں والی جگہ پہ روک لیتے, نہیں. یا رسول اللہ کہیں آگے پیچھے کہا, نہیں, بلکہ یہ فرمایا جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائے, جو پیچھے ہیں وہ ادھر آ جائیں. بتایا نہ کوئی علی سے آگے نکلے نہ علی سے کوئی ایک قدم پیچھے رہے. جو علی نے بتایا بس ویسا ہی کرے, جو علی ہیں بس ویسا ہی ان کو سمجھے, نہ ان کے مقام کو بڑھا کے خدا سے ملا دو اور نہ ہی قصر کرو, نہ ہی ان کے نعوذ باللہ مقام کو امامت سے ہٹا دو. وہ وجہ اللہ ہیں, وہ عین اللہ ہیں, وہ ید اللہ ہیں, لیکن خدا نہیں ہے. صلوات بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فلا بلغت الرسالۃ فما بلغت الرسالۃ. اے رسول کہہ دیجئے ان کو بلغ ما انزل الیک من ربک, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے ان تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر آپ نے ایسا نہ کیا وَمَا بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ فَمَا بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ, آپ نے اپنی رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اگر یہ کہوں کہ اے خدا یہ محمد مصطفیٰ ہیں, انبیاء میں درجات ہوتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹا نبی بھی ہو وہ معصیت نہیں کر سکتا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ حکم دے اس پہ عمل کرنا واجب ہے, ایک عام انسان کے لیے واجب ہے, اگر وہ عمل نہ کرے تو حرام ہے. یہ تو محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ کوئی بات کہے اور محمد مصطفیٰ نہ مانے. بلغ, پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا, کوئی رسالت کا کام, اتنا سخت لہجہ, یا اللہ یہ محمد مصطفیٰ تیرے حبیب, شاید آواز ہے اللہ کی طرف سے کہ میں جتنا اپنے حبیب کو جانتا ہوں تو نہیں جانتا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر علی کے بغیر محمد مصطفیٰ کی رسالت کوئی معنی نہیں رکھتی تو تیرا دین کیا معنی رکھتے ہیں؟ علی کے بغیر محمد مصطفیٰ کی رسالت بھی ناکام. رسالت اپنا مفہوم ہی کھو بیٹھتی ہے جب تک علی نہ ہو. لہذا اللہ تعالیٰ نے بڑا اہتمام کروایا, اور پھر محمد مصطفیٰ نے جب لوگوں کو جمع کر لیا کہا کہ ممبر لے کے آؤ. یا رسول اللہ آپ کو تو پہلے سے علم تھا, بھائی ان سے کہتے کہ بنا لے, کہا نہیں بنواؤں گا میں ہی, یہ نہیں بنائیں گے. حکم دیا کہ بناؤ, بتا دیا کہ جب میں چلا جاؤں نا تو میرا ممبر کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتا, میرے ممبر پہ کوئی آگے کیسے بیٹھ سکتا ہے. کہا بناؤ, پالان کا ممبر بنا, اور پھر ممبر پہ تشریف لے کے گئے. دونوں بازو یاد رکھیے گا, جو تصویریں آپ دیکھتے ہیں نا ایک بازو اٹھا کے, نہ ایک بازو اٹھا کے نہیں, محمد مصطفیٰ نے مولا علی کے ایک قدم پیچھے کھڑے ہوئے. سنیے گا روایت, مولا علی آگے ہیں, محمد مصطفیٰ ایک قدم پیچھے, ایک بازو نہیں
پیچھے قدم رکھ کے محمد مصطفیٰ نے دونوں بازو علی کے اٹھائے اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. دیکھیں ہر چیز میں مصلحت ہے. ایک قدم پیچھے کیوں کہ اب جب ایک قدم پیچھے ہے سامنے فقط علی کا چہرہ ہے. بتانا چاہتے ہیں دونوں بازو اٹھا کے کہ میں جا رہا ہوں, اب رجوع کرنا ہے تو علی سے رجوع کرو. لہذا روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ نے جب اپنا خیمہ نصب کیا تو علی مرتضیٰ کا ایک اور خیمہ علیحدہ لگوایا. ہمیشہ علی رسول اللہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور میں آج نہیں یا علی, آج آپ کا خیمہ الگ ہوگا. 3 دن تک یہاں خیمہ لگا رہے گا, 3 دن تک اتنا اہتمام. جو رسول اللہ کی طرف آ رہا ہے, یا رسول اللہ السلام علیکم, خبردار مجھے سلام نہ کر, جا علی کے ہاتھ پر بیٹھ کر. ہائے 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 ہائے, میرے پاس نہ, جدھر علی بیٹھے ہیں جا ان کے پاس جا, ان کے ہاتھ پر بیٹھ کر. ہر ایک کو اتنا کہا اور اتنے دن بیٹھے رہے, 3 دن تک, کہ مجبوراً جن کو آپ مانتے ہیں ان کو کہنا پڑا بخن بخن یا علی, واہ واہ یا علی. آج تو آپ ہر مسلمان مرد کے, ہر مسلمان عورت کے آپ مولا بن گئے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصحاب تو مسلمان ہم تو مانتے ہیں, آپ کا پتہ نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں تمام اصحاب مسلمان تھے, ان کے ماننے والے بھی مسلمان تھے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے مولا ہیں. من کنت مولا, بات کر گیا میں, پتہ نہیں سمجھ میں آئی نہیں ہے. خود زبان سے اقرار کر گئے, مان گئے, کہہ گئے, وہ اقرار کر گئے, آپ نہ اقرار کریں, بعد میں کوئی منکر ہو جائے, ہم کیا کر لیں؟ صلوات دیجئے محمد والے. بڑی جلدی جلدی کیونکہ وقت کم ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ یہ فرما دیتے میں بھی مولا علی بھی مولا. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں سردار انبیاء ہوں, علی کو کوئی کم نہ سمجھے. جس کا میں مولا ہوں, عیسیٰ کا میں مولا, ابراہیم کا میں مولا, نوح کا میں مولا, ہود کا میں مولا, صالح کا میں مولا, تمام انبیاء کا 1,24,000 انبیاء کا سب کا مولا میں. اور جس طرح میں سب کا مولا اسی طرح یہ علی سب کے مولا. کیا کہتے یہ رسول اللہ نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول, اے محمد مصطفیٰ, آج وہ دن ہے جب اعلان رسالت ہو گیا نا غدیر کا, اب یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے. اچھا, یہ آیت مبارکہ بچوں کو ذہن میں یہ بھی, ناروں کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھیں, یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے میرے پاس تقریباً 25 کے قریب اہل سنت کے محدثین, راوی اور اس کے علاوہ مفسرین ہیں جن کی فہرست میرے پاس موجود ہے. ابھی آپ مجلس کے بعد, میلاد کے بعد میں آپ کو دکھا دوں گا, جو کہ یہ کہتے ہیں یہ تب نازل ہوئی جب غدیر میں اعلان ولایت علی ابن ابی طالب ہوا, تب یہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا آج الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج وہ دن ہے کہ کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے. کفار مایوس ہو گئے آج آپ کے دین سے. میں کہوں گا کہ یا اللہ, دین تو پورا مکمل ہو چکا, نماز آ گئی, روزہ آ گیا, حج آ گیا, زکوٰۃ آ گئی. بھئی کتنی چیزیں ہوتی ہیں ضروریات دین میں مسلمانوں کے پاس, تمام تر چیزیں آ گئیں, حلال حرام آ گیا, شریعت آ گئی, محمد مصطفیٰ بھی آ گئے. توجہ چاہتا ہوں, محمد مصطفیٰ جیسی ہستی تشریف لے آئے
جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا منوعاً دے دیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ الیوم جو بات کی نا، کہا کہ کوئی تو دن تھا. کہاں وہ دن تب کا تھا کہ جب محمد مصطفیٰ یوم بعثت جب اعلان رسالت کیا تو اس وقت ارے بھائی اعلان رسالت جو کیا تھا آغاز اسلام تھا. کیونکہ بعد میں خدا نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. بعثت پہ دین مکمل نہیں ہوا تھا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج میں نے تمام تر اپنی نعمتیں تمہارے پر مکمل کر دی. ورضیت لکم الدین اسلام، اور آج میں تمہارے دین اسلام سے بالکل پورے طریقے سے میں اللہ اکبر اللہ اکبر آج میں راضی ہوں. آج دین مکمل ہوا. جب علی آئے تو دین مکمل ہوا. علی سے پہلے دین مکمل نہیں تھا. بس جتنی نمازیں پڑھ لی تم نے، لیکن اگر علی کو نہیں مانا تو تم پورے طریقے سے دین میں نہیں آئے. دین مکمل ہو رہے جب تک کہ علی کی ولایت مانی جائے تو دین مکمل ہے. جب تک علی کی ولایت میں داخل نہیں ہوئے پڑھ لو نمازیں حرام حلال پورے طریقے سے تمام دین کو اگر مان لو، اللہ کہہ رہے میں تمہارے دین سے راضی نہیں ہوں. راضی تب ہوں جب علی آئے. کیوں؟ جب علی کو مولا مانو گے، جب علی کو امام مانو گے تو یاد رکھو یہی امامت بنے گی جو خاتم النبیین کی خاتمیت پر دلیل بنے گی. بھائی توجہ، بڑی توجہ چاہتا ہوں. بس یہ آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر زحمت ہے آپ لوگوں کی تمام. میں نے کہا کہ امامت دلیل ہے رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا. یہ میں نے کہا، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، لیکن تھوڑا سا اس کو خالی کھول دوں، چند نقطے آپ کی خدمت میں بیان کروں، اس کے بعد کی زحمت ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو بھائی لوگوں کے بھائی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی نہیں ہے. ان سے پوچھے کیوں نہیں ہے تو وہ بھائی لوگوں کے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں، بھائی لوگوں کے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پڑھا نہیں، خدا یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ بولے کل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. قرآن اگر فقط کافی ہوتا تو حضرت آدم پہ قرآن نازل کر دیا جاتا. کتابیں ضروری نہیں ہیں. ایک نبی کا، ایک انسان کا ہادی ہو کے لوگوں میں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ موجود ہو تاکہ ہدایت کا سلسلہ چلے. اسی لیے خدا نے یہ کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا اور ضروری ہے. بھائی ہم موجود ہیں، ہمارے درمیان اگر تم یہ کہو کہ محمد مصطفیٰ کافی تھے تو اسی طرح اللہ کی کتاب بھی کافی ہوتی. اگر سیرت النبی کافی ہوتی تو کتاب قرآن بھی، اللہ کی کتاب بھی کافی ہوتی. ان کی سیرت اور ان کی سنت کافی نہیں، ایک ہادی کی ضرورت ہے. اسی لیے 1,24,000 انبیاء آئے. اب وہ بھائی لوگوں کے بھائی لوگ یہ کہتے ہیں اسی لیے ضرورت پڑی کہ محمد مصطفیٰ کے بعد ہمارا کوئی جھوٹا نبی آئے. بھائی تمہارے پاس اور اس امت مسلمہ میں کوئی دلیل نہیں ہے. علی سے منہ پھیرو گے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی. بس محمد مصطفیٰ کو اگر آخری ماننے کی دلیل ہے تو علی مرتضیٰ سے لے کے بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام. یہی ایک دلیل اور کوئی کائنات میں دلیل نہیں. امامت دلیل ہے رسالت کی خاتم ہونے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا بس مجھے جتنا حکم تھا شاید اس سے زیادہ تجاوز کر گیا. کیا کروں آج عید غریب ہے. دعا کرا دوں. اللہم صلی علی محمد اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا یقضی حاجتی. یا اللہ آج غدیر کا دن ہے. مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں اسلام کا سر بلند فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. حرم ہائے امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے دونوں حرموں کو محفوظ فرما. اس ملک میں بسنے والے تمام مومنین و مومنات و علماء و فقہاء و بالخصوص مراجع و عظام و رہبر معظم کی حفاظت فرما. ان کی جان مال و آبرو کی حفاظت فرما. ان کے جو بھی دشمن ہیں ان کی مدد کرنے والے جو لائق ہدایت نہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما. یا اللہ تجھے واسطے محمد والے محمد کا غدیر کا دن ہے. حاضرین جو میرے سامنے بیٹھے ہیں خدایا تو بہتر جانتا ہے ان کی جو بھی حاجات ہیں
مولا امام علی مرتضیٰ کے صدقے میں میرے ذہن میں نجف آ رہے ہیں، امام مولا کے ذریعہ آ رہی ہے، ان کی جو بھی حاجات ہیں خدا تو بڑا ہے اور تو نے ہمیں امام بھی ایسے بڑے دیے، ان کا صدقہ ان کی جو حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول کر، جو پریشانیاں ہیں دور کر دے، اور اگر کوئی مریض ہے ان کو شفا دے دے، اور یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مولا علی کی عظمت کا واسطہ جو ہم دینی کام کر رہے ہیں، خدا اس میں ہماری مدد فرما، نصرت فرما، ہمیں حکمت سے عقل سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خلوص عطا فرما، اور ان کاموں کو بی بی سیدہ کی بارگاہ میں خلوص سے ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بھائیوں کو آپس میں یا اللہ حسن ظن دے، سوء ظن سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتحاد اور پیار محبت دے، ہمیں جلد سے جلد ایک اچھا سینٹر جس میں تیرے اور اہل بیت علیہ السلام کے مرضی کے کام کرنے کی ہمیں توفیق، اور جو تجھے ناپسند ہو ان سے بچنے کی توفیق، ہم سب کی عاقبت پر خیر فرما، ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما، یا اللہ تجھے واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کا مولا کو ہم سے راضی فرما، ان کے آوان انصار میں شامل فرما، یا اللہ صاحب خانہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کے بالخصوص صاحب خانہ کے رزق و ایمان و توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد، اسی طرح تمام مومنین جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اسی طرح اہل بیت کی خوشیوں میں خوش حال ہونے کی اور غمی میں، ابھی محرم آ رہے اس میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما، سید الشہداء کے لیے زیادہ سے زیادہ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے آوان و انصار میں ہم سب کو شامل فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور محمد و آل محمد صلوات